السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب. میں حیران ہوں کہ آپ نے یہ مبینہ طور پر بیچ میں کیوں ڈال لیا ہے. اصل میں آپ صحافی لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے کہ ہر بات میں آپ مبینہ طور پر ڈال لیتے ہیں. یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ مبینہ طور پر مستقبل کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف، تو میں سمجھتا ہوں نہ مبینہ طور پر کی ضرورت ہے نہ مستقبل کی ضرورت ہے. یہ تو اب روز روشن کی طرح یہاں ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف. اچھا دیکھیں جنید صاحب، یہ جو مستقبل کے وزیر اعظم آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو یوں لگتا ہے کہ بڑی دیر بعد کی بات ہے. نہیں، یہ تو اب بنے کے بنے. آپ کو یوں کہہ لینا چاہیے کہ بنے کے بنے وزیر اعظم. یہ دیکھیں جنید صاحب، میں ہرگز وزارت عظمیٰ کا لالچی نہیں ہوں. مگر دیکھیں میں عوام کی اور نون لیگ کی آواز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. آپ کو مہربانی فرما کے آج سے یاد کر لینا چاہیے کہ بنے کے بنے وزیر اعظم میاں شہباز شریف. میاں صاحب پھر وہی ہوا نا کہ مستقبل کے وزیر اعظم. جنید صاحب خدا کے واسطے آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. یہ مستقبل کے وزیر اعظم تو یوں لگتا ہے کہ قیامت سے ہفتہ پہلے بننا ہے. وہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کس طرح وزارت عظمیٰ پلیٹ میں رکھ کے تو میرے پیچھے پھر رہے ہیں. میاں صاحب آپ کے پیچھے وزارت عظمیٰ لے کے بالکل ایسے پھر رہے ہیں جیسے وہ پنجابی فلموں کی ہیروئن جو ہے وہ اپنے ہیرو کے پیچھے چوری لے کے پھرتی ہے نا، اور ہیرو صاحب کبھی ادھر سر جھٹکتے ہیں کبھی ادھر ہاتھ مارتے ہیں. بالکل ویسے لگ رہا ہے. نہیں جنید صاحب، وہ ہیرو کو ڈائریکٹر نے کہا ہوتا ہے ہاتھ مارنا اور فیس جھٹکنا. مجھے ڈائریکٹر نے یہ نہیں کہا ہوا. دیکھیں میرے ڈائریکٹر، میرے لیڈر میاں نواز شریف ہیں. جب وہ اعلان کر دے گے تو میرا اس کے بعد یہ سر جھٹکنا نہیں بنتا. ایک منٹ میں ان کے ہر حکم پہ سر جھٹکنے کی بجائے سر تسلیم خم کرتا ہوں. لیکن یہ سب کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ کے آج کل ڈائریکٹر کوئی اور بھی ہیں. دیکھیں جنید صاحب، میں یہ دیکھیں آپ نے پھر وہی بات کر دی ہے. جنید صاحب آپ تھوڑا بڑا نوائے لے کا منہ ہے جنید صاحب. میاں صاحب یہ جگہ تو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں مجھے. دیکھیں جنید صاحب، دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کے بے پایاں کرم سے کبھی پرانی جگت نہیں کرتا. اللہ کے میں ڈر کے کہتا ہوں، اللہ کی رحمت سے. مگر یہ جو جگت ہے یہ اس لیے دوبارہ کرنی پڑ رہی ہے کہ گرمی زیادہ پڑ رہی ہے جنید صاحب، اور لیلے کو دوبارہ نہلانا پڑتا ہے. میں کبھی بھی بے مقصد جگت نہیں کرتا. میں معافی چاہتا ہوں. جنید صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی بے پناہ دعاؤں کے ساتھ ان کی دعاؤں نے جو رنگ لایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے. اور یہ جو براڈ شیٹ کے سربراہ نے سرعام میاں نواز شریف صاحب سے معافی مانگی ہے، یہ ہمارے مخالفین کو منہ کی کھانی پڑی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ منہ پہ کھانی پڑی ہے. اور یہ اسی طرح کی جنید صاحب کھانی پڑی ہے جس طرح یہ سٹار پلس ڈراموں میں تھپڑ پڑتا ہے تو اس کے اوپر ڈش یہ ساؤنڈ بھی چلتی ہے، اور وہ 6-7 دفعہ چلتا ہے، 6-7 دفعہ، اور ہر اینگل سے دکھایا جاتا ہے. لیکن آپ کے وہی مخالفین کہتے ہیں یہ جو کاوے مساوی ہے یہ تو ایک بروکر ہے، ایجنٹ ہے پیسے لینے دینے کا. یہ ایک مہینہ آپ کے حق میں رہتا ہے، اگلے مہینے آپ کے خلاف ہو جاتا ہے. نہیں جنید صاحب، ہمیں اب پچھلی باتوں کو
نظر انداز کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو کاوے مساوی صاحب ہیں انہوں نے پچھلے ہفتے عمرہ کر لیا ہے، انہوں نے اب پچھلی باتوں سے توبہ کر لی ہے، اور اب انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اب سچ بولوں گا، اور یہ جو انہوں نے معافی مانگی ہے یہ سچ ہے۔ آپ نے ان کی وہ ویڈیو دیکھی ہے، آپ کو نظر آ جانا چاہیے، اب تو ان کے چہرے پہ نور نظر آ رہا ہے۔ تو جنید صاحب، یہ ہمارے مخالفین نے 20 سال ایڈی چوٹی کا زور لگا کے ہماری انویسٹیگیشن کروائی ہے، اور اس قدر زور لگایا ہے کہ ان کی ایڈی میں یورک ایسڈ والی درد نکل آئی ہے۔ اب اس کے باوجود اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، اور یہ ثابت ہوا ہے کہ ہم نے کبھی اللہ کے فضل سے ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی۔ اچھا وزیر اعظم صاحب، سوری شہباز شریف صاحب، یہ نہیں، سوری والی کون سی بات ہے؟ دیکھیں، سچ کو آنچ نہیں، نکلنے دیں منہ سے آج۔ اچھا شہباز شریف صاحب یہ فرمائے کہ آپ کسی قومی حکومت کے سربراہ ہوں گے یا نون لیگ الیکشن جیت کے آپ کو سربراہ بنائے گی؟ دیکھیں، میں یہ آپ کو بالکل واضح کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مجھے جو حکم ملے گا میرے لیڈر کی طرف سے میں وہی کروں گا۔ واہ جی واہ۔ دوسری بات جنید صاحب، ہم بالکل جمہوریت کے قائل ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بے پایاں کرم سے، اس کے بے پایاں کرم سے، آپ نے میرے منہ کا بے پایاں چھین لیا، یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں کرم سے انشاءاللہ نون لیگ الیکشن جیت کر سامنے آئے گی، اور وہ مجھے وزیر اعظم چنیں گے۔ اچھا میاں صاحب یہ فرمائیے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ حمزہ شہباز نے بھی اپنا نام آگے کر دیا ہے، اور دوسری طرف یہ خبریں بھی سننے کو مل رہی ہیں کہ آپ کی کہیں نہ کہیں اندر کھاتے پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہے۔ دیکھیں جنید صاحب، گو حمزہ شہباز کی ساری باڈی لینگویج میری طرح ہے، ہاں بالکل، وہ انگلی بھی میری طرح ہلا سکتا ہے، وہ اس میں وہ جو یہ جو ویریشن ہے ڈائیلاگ کی، وہ بھی میرے والی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آنکھ کی دیکھنی بھی میرے جیسی ہے، اور اس میں جرأت اور دانشوری بھی میرے جیسی ہے، اور اس میں ایڈمنسٹریشن کی تگ و دو بھی ہے جنید صاحب۔ مگر ایک بات ہے کہ وہ میری طرح مائک نہیں پھینک سکتا، اب کیونکہ مائک پھینکنے کے لیے حبیب جالب کا دیوانہ ہونا پڑتا ہے، اور حمزہ کی ابھی عمر حبیب جالب والی نہیں، پروین شاکر والی ہے۔ تو میں اس کے لیے یہ کہوں گا کہ گو اس میں بے پایاں کوالٹیز موجود ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر بس میں کوئی بزرگ چڑھے اور کوئی نوجوان سیٹ پہ بیٹھا ہو تو اسے چاہیے کہ بزرگ کے لیے سیٹ چھوڑ دے۔ پرویز الہی صاحب سن رہے ہیں آپ؟ جو بس میں پہلے سواری بیٹھی ہے اس کو بیٹھا رہنے دیں۔ جنید صاحب خدا کے لیے ابھی اس طرح کی بات نہ کریں، اب لیوی کام کچا کچائے، ابھی رہنے دیں، بعد میں یہ بات ڈسکس کریں گے۔ اچھا میاں صاحب، ایک طرف آپ میثاق جمہوریت کے تحت کہتے ہیں کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے نہیں کرنے چاہیے، دوسری طرف آپ انہی رابطوں پہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آرمی چیف جو ہیں وہ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں اور ان سے بڑے خوش ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جنید صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے صرف
میرے منہ سے یہ لفظ ضرور نکل رہے ہیں مگر یہ لفظ جو ہیں یہ باجوہ صاحب کے ہیں. اچھا. یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ نواز شریف میری عزت کرتے تھے. میں نہیں یہ کہہ رہا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف نے کبھی مجھے انکار نہیں کیا. میں تو ان کے الفاظ ہی آپ کو اپنے منہ سے سنا رہا ہوں. واہ. اور یہ جو غلط فہمیاں ہیں ہمارے درمیان یہ ہمارے مخالفین نے پیدا کی ہیں. اچھا. یہ ہمارے مخالفین نے اس پھپے کٹنی والا رول ادا کیا ہے جو محلے میں محلے داروں کو لڑاتی رہتی ہے. ہم تو جنید صاحب ہمیشہ دیکھیں ہم فوج کی قدر کرتے ہیں. لیکن میاں صاحب آپ خود ہی کہتے ہیں کہ آپ یعنی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے رہے. اگر پھر بھی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں تو آپ تو پھر کچے پکے پل تھے. کیا بات کر رہے ہیں جنید صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں. میں نے اللہ کے فضل سے ایک بھی کچا پل نہیں بنوایا. میں نے یہ بزدار صاحب کی طرح ان کا تو ایک پل جو انہوں نے بنایا لاہور میں اس کے بھی بقیے ادڑ گئے ہیں. دیکھیں پل کے حوالے سے مجھ سے اچھا کاریگر اور کوئی نہیں ہے. میں نے تو جنید صاحب ایک پل کا نام تھا کچا پل میں نے تو وہ بدل کے اس کا نام پکا پل رکھ دیا ہے. اب لوگ بیچارے کوئی کچا پل کہہ رہے کوئی پکا پل بلکہ آدھا شہر تو اسے کچا پکا پل کہنا شروع.